بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم اجناس عالیہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، اجناس جنس کی جمع ہے اور عالیہ عالی یعنی سب سے اونچا جنس، سب سے اوپر والا جنس جس کے اوپر پھر کوئی اور جنس نہ ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ درس میں ہم نے جنس کی تعریف پڑھی تھی کہ یہ وہ مفہوم ہے کہ جو ایسے کثیر افراد پر بولا جائے، ایسی کلی ہے جو ایسے کثیر افراد پر بولی جائے جن سب کی حقیقتیں الگ الگ ہو۔ اور اس کی مثال ہم نے دی تھی جیسے حیوان۔ اب حیوان ایسے افراد پر بولا جاتا ہے کہ جن کی حقیقتیں بالکل مختلف ہے، یعنی کہ جیسے ہم نے بولا تھا کہ حیوان یہ ایک جنس ہے کیونکہ اس کے یہ ایسے افراد پر بولا جا رہا ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ جیسے حیوان کے افراد میں سے ایک انسان تھا اور بقر، غنم، ٹھیک ہے، اسی طرح جاموس وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اور گھوڑا۔ تو یہ حیوان ایسے افراد پر بولا جا رہا ہے جن سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ انسان حیوان ناطق ہے، گھوڑا حیوان ساحل ہے، گدھا حیوان ناحق وغیرہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسے ہم نے کہا تھا یہ جنس ہے۔ پھر ہم نے جنس کے 3 مراتب پڑھے تھے۔ اس کے لیے آپ گزشتہ درس نمبر 39 دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جنس کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک ہے جنس سافل اور دوسرا ہے جنس متوسط اور تیسری قسم تھی جنس عالی، ٹھیک ہے۔ اس کی مکمل تفصیل اور پورا ڈیٹیل ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال یہ جو تھا جنس عالی، یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ جنس ہے جو سب سے اوپر کا جنس ہو، اس کے اوپر اور کوئی اجناس وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی حیوان، اس میں متوسط میں جسم نامی اور جسم مطلق آ رہا تھا، اور جنس عالی کی مثال ہم نے پڑھی تھی جوہر۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو جنس عالی ہے، دنیا کی تمام چیزیں، عالم میں جو بھی چیزیں کائنات میں، سب سوائے اللہ اور اس کے صفات کے سب یہ جنس عالی میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ اس کی مثال ہم نے جوہر پڑھی تھی۔ اب آج کے درس میں سبق یہ ہے کہ یہ جنس عالی جو ہے یہ کل 10 ہے، جس کو اجناس عالیہ بھی کہتے ہیں اور جسے مقولات عشرہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ میں مٹا دیتا ہوں یہ حیوان وغیرہ۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ اس اجناس عالیہ جو ہے وہ 10 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک جوہر ہے اور باقی 9 جو ہے وہ عرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے کم ہے، کیف، این، کم، کیف، این، متا، اضافت، وضع، ملک ہے، انفعال وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کے سب اجناس عالیہ ہے۔ دیکھیں، اسے اجناس عالیہ بھی کہتے ہیں اور اسے مقولات عشرہ بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کو اجناس عالیہ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا اور عالم میں کوئی بھی چیز اس سے خارج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بنیادی حقیقتیں ہیں اشیاء کی۔ اب اس میں سے ایک جوہر ہے اور باقی جو 9 قسمیں ہیں یہ عرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب جوہر اور عرض کی تعریف اگرچہ گزر بھی چکی ہے لیکن آگے کتاب میں آ رہی ہے، میں کرتا ہوں، صرف یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب جو جنس عالی ہے اس کو مقولات عشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہے جنس ایک مفہوم ہے، ایک کلی ہے، اور کلی افراد پر بولی جا رہی ہے، اس پر مقول ہوتی ہے، اس پر حمل ہوتی ہے۔ تو یہ اشیاء جتنے بھی کائنات میں اشیاء ہے، اور یہ آراز ہے، کم، کیف، این، متا، اضافت، وضع، فعل، انفعال، یہ ہم انسانوں کو بتانے کے لیے الفاظ کا ہم سہارا لیں گے اور الفاظ ہی کے ذریعے سے ہم ان اجناس وغیرہ کو منتقل کریں گے اور ان کا سہارا لیں گے، تو ہم اس پر قول کریں گے۔ تو جب اس پر قول کر دیا جاتا ہے تو یہ مقول بن جائے گا، ٹھیک ہے، جو مقول مطلب بولا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے، اس نسبت سے چونکہ اس پر تکلم ہوتا ہے، اس کو قول کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو مقول کہتے ہیں، اور اس کو مقولہ کم کہتے ہیں، یہ مقولہ کیف ہے، مقولہ این، مقولہ متا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ایک جو ہے وہ جوہر ہے، باقی جو 9 ہے اجناس عالیہ میں سے وہ اعراض ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آج کا مضمون ہے نا، یہ خالص فلسفے کا مضمون ہے۔ اس کی تفصیل اور باقی چیزیں وہ ہدایت الحکمت اور مغزی وغیرہ میں آئیں گی۔
منطق میں اس کو یہاں مصنف رحمہ اللہ اس لیے لایا کہ چونکہ کلیات خمسہ کی بحث چل رہی تھی، اس میں جنس نو وغیرہ کے ضمن میں یہ جنس عالی آیا، تو جنس عالی کی وجہ سے یہ باقی چیزوں کو بھی ذکر کیا تاکہ بات سامنے آ جائے اور ایک دفعہ طالب علم کا اس پر مرور ہو جائے۔ باقی یہ اجناس عالیہ ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جوہر اس میں سے ایک ہے، باقی آراز ہے۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، ہم نے کہا تھا کہ جوہر وہ چیز ہے کہ جو اپنے وجود میں کسی محل کا تابع نہ ہو، کسی محل کا محتاج نہ ہو، وہ کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ قلم ہے، یہ جوہر ہے، یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ اوپر چھت میں بھی ہو سکتا ہے، موجود ہو سکتا ہے، یہ نیچے زمین پہ بھی موجود ہو سکتا ہے، کسی کے ہاتھ میں بھی موجود ہو سکتا ہے، یہ گاڑی میں بھی موجود ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور پر دنیا کے سارے اجسام میں، تو جیسے انسانوں کا جسم، ہم یہاں پر بھی کمرے میں موجود ہو سکتے ہیں، اوپر چھت میں بھی، نیچے بھی، اور ہر جگہ جہاز میں بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ عید کے موقع پر ہم عیدگاہ میں موجود ہوتے ہیں، نماز کے ٹائم میں ہم مسجد میں موجود ہو سکتے ہیں، جنازے کے ٹائم پہ ہم میدان میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عمرہ اور حج کے موقع پر ہم سعودیہ میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چیز جو جسم اپنے وجود میں کسی خاص محل کا محتاج نہ ہو، محل کا تابع نہ ہو، اسے کہتے ہیں جوہر، ٹھیک ہے۔ تو دنیا، یہ بورڈ، یہ بھی جوہر ہے، یہ پنکھا جوہر ہے، ٹوپی جوہر ہے، چپل جوہر ہے، یہ ساری چیزیں جوہر ہے جو کہیں بھی موجود ہو سکتے ہیں اور کسی اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں ہوتے، غیر کے تابع نہیں ہوتے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ عارض کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا یہ ایک جوہر ہے اور باقی اعراض ہے، ٹھیک ہے۔ اب عارض کہتے ہیں، یہ بالکل اس کا الٹ ہے، جو اپنے وجود میں غیر کے محتاج ہو، اپنے وجود میں غیر کے تابع ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس بورڈ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بورڈ جوہر ہے، لیکن اس کی جو سفیدی بیاض ہے یہ اس کا عارض ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بورڈ ہوگا تو یہ سفیدی ہوگی، اگر بورڈ نہیں ہوگا یہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو سفیدی آٹومیٹک اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ انسان جوہر ہے اور اس کا کلر اس کا عارض ہے۔ یہ دیوار جوہر ہے اور دیوار کا جو کلر ہے بیاض، یہ سفیدی، یہ اس کا عارض ہے، یہ اس کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ دیوار اور محل ہوگا تو یہ سفیدی ہوگی، دیوار محل نہیں ہوگا تو یہ سفیدی بھی نہیں ہوگی۔ اور اس عارض کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے جسم سے جدا کرنا چاہو نا تو یہ جدا نہیں ہو سکتے، ختم ہو جائے گا۔ یا جیسے مثال کے طور پر انسان جوہر ہے تو کبھی اس کو بخار عارض ہو جاتا ہے، کبھی کان کا درد، ٹھیک ہے۔ اب اس کان کے درد اور بخار کو آپ جسم سے الگ وجود نہیں دے سکتے خارج میں، اگر آپ اس کو ختم کرو گے پیناڈول کے ذریعے ختم ہو جائے گا، لیکن یہ اس سے الگ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اجناس عالیہ میں بھی ایک جوہر ہے، باقی اعراض ہے۔ ابھی تک ہم نے دو باتیں کی، جنس عالی، اجناس عالیہ کا تعارف کرائے کہ کیا چیز ہے اور اس میں کون کون سے چیزیں ہیں، اجمالی طور پر اس کی پہچان ہو گئی جنس اور عارض کی۔ اس ترجمے کو دیکھیں، باقی انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ کہا کہ الاجناس العالیہ تو عشرۃ، اجناس عالیہ 10 ہے، ولیس فی العالم شیء خارجا عن هذه الاجناس، اور دنیا میں، عالم میں کوئی بھی چیز ان اجناس سے خالی نہیں ہے۔ ولیس فی العالم شیء خارجا، اور عالم میں کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے ان اجناس سے۔ ویقال لهذه الاجناس العالیہ المقولات العشر، اور اس اجناس عالیہ کو مقولات عشرہ بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا مقولات عشرہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ میں نے بتا دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک نحوی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ لوگ خود اس پہ تحقیق کرو، انشاءاللہ پھر مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ یہاں دیکھیں، الاجناس العالیہ تو میں عشرۃ، تا آیا ہے عشرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور المقولات اس میں عشرہ ہے، اس میں تا مدورہ نہیں ہے، اس میں تا مدورہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تا کیوں نہیں ہے اور یہاں کیوں تا ہے؟ صرف اشارہ میں دے دیتا ہوں، یہ نحو کی بحث ہے، نحو کا قاعدہ اس میں چلا ہے کہ جہاں پر معدود عدد سے بالکل مخالف آتا ہے، اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آتا ہے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آتا ہے، عدد عقل وغیرہ کی بیس میں۔ آپ وہاں اس کو کنفرم کریں اور پھر اس کا جواب مجھے کمنٹ میں دے دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی کہ بھائی کہتے ہیں کہ باقی جو ہے 10 وہ اس میں سے عارض ہے، کہتے ہیں کہ احدہا الجوہر، اس میں سے ایک جوہر ہے، والباقی المقولات التسع، اور باقی جو 9 مقولات ہیں للعرض، یہ عارض کے ہیں، باقی 9 عارض ہے اور ایک اس میں سے جوہر ہے۔ جوہر کی تعریف ہم نے کر دی کہ جو اپنے وجود میں کسی خاص محل کا محتاج اور تابع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ والجوہر هو الموجود، جوہر وہ موجود ہے، لا فی موضوع، دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ منطق اور فلسفہ میں جب بھی موضوع کا لفظ استعمال ہونا تو اس سے مراد محل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
جو موجود ہو لا فی موضوع ای محل، جو کسی خاص موضوع اور محل میں کے بغیر موجود ہو. ٹھیک ہے، جیسے یہ پین ہے، یہ جوہر ہے، قلم جوہر ہے، یہاں پر بھی موجود ہو سکتا ہے، کسی خاص محل میں موجود کے بغیر بھی موجود ہو سکتا ہے. کراچی میں موجود ہو سکتا ہے، سعودیہ میں بھی، اور لنڈی کوتل میں بھی، صدر میں بھی، ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ وہ موجود ہے جو بغیر کسی محل کے موجود ہو سکے. بل قائم بنفسہ، بلکہ اپنے ذات کے اعتبار سے قائم ہو. انسانی جسم اپنے ذات کے اعتبار سے قائم ہے، یہ اپنے وجود میں غیر کا کسی محل کا محتاج نہیں ہے کہ اگر یہ مسجد جائے گا تو یہ محل بھی اس کے ساتھ جائے گا. ایسا نہیں ہے، یہ منتقل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کل اجسام، جیسے اجسام میں نے اس کی مثالیں دے دی. والعرض هو الموجود فی موضوع، اور عرض یہ وہ موجود ہے کہ جو کسی خاص موضوع میں، کسی خاص محل میں موجود ہو سکے اور اپنے وجود میں یہ تابع ہو، محتاج ہو کسی محل کا. جیسے میں نے بخار کی مثال دی، جیسے میں نے رنگ کی مثال دے دی. ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک بات ختم ہو گئی. اب یہاں سے تفصیل شروع ہو رہی ہے. یہاں تو مصنف رحمہ اللہ نے اس کو اجمالی ذکر کر کے چلے گیا آگے کہ والمقولات العرضیۃ ہی الکم والکیف، اضافت، مزہ، وضع، ملک، فعل، انفعال وغیرہ. لیکن ہم اس کی شارٹ کٹ مختصر تعریف کر دیں گے اتنے کہ صرف اس کی پہچان ہو جائے. ٹھیک ہے، دیکھیں مقولات عرضیہ، یہ ان میں سے پہلا کم ہے، دوسرا کیف ہے، تیسرا اضافت ہے، اور یہ باقی جو 5 ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. مقولہ کم کیا چیز ہے؟ ذرا دیکھیں غور سے. مقولہ کم یہ وہ عرض ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم اور تجزی کو قبول کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی تقسیم، الگ الگ ہونے کو، اور تجزی یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو قبول کرے. اس کی مثال جیسے مقدار. ٹھیک ہے، ہم نے کہا قبیلہ کم جو ہے، مقولہ کم جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم و تجزی کو قبول کرے. ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم نے دے دی جسے مقدار ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بورڈ ہے، مثال کے طور پر یہ 5 فٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی جو مقدار ہے لمبائی کی یا چوڑائی کی، ٹھیک ہے، اور لمبائی اس کی ہے مثال کے طور پر 4 فٹ. ٹھیک ہے، تو اگر اس کی 6 فٹ یا 5 فٹ اس کی چوڑائی ہے تو ایسا یہ تقسیم کو قبول کر سکتا ہے کہ 2.5 فٹ یا 3 فٹ یہ ایک طرف ہو اور 2.5-3 فٹ دوسری طرف ہو. اور اگر اس کی لمبائی میں ہم وہ کریں تو 2 فٹ ایک طرف ہو اور 2 فٹ دوسری طرف ہو. اگر ایک دیوار ہے 10 فٹ کی، ٹھیک ہے، تو وہ 5 فٹ ایک طرف ہو سکتا ہے، 5 فٹ دوسری طرف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو مقدار میں. یا مثال کے طور پر کپڑا ہے، تان سے آپ اپنے لیے 4 میٹر کپڑا لے رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں خاص حد ہوتی ہے، آپ ناپے 4 میٹر تک وہ ایک جز ہو جائے گا اور باقی جو کپڑا ہے وہ دوسرا جز ہو جائے گا. تو جو اپنی ذات کے اعتبار سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو اور تقسیم کو قبول کرے اسے کہتے ہیں قبیلہ کم. آگے چلیں، مزید وضاحت انشاءاللہ مثالوں سے آ جائے گی. پھر اس کم کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے کم متصل، ٹھیک ہے، دوسرا ہے کم منفصل. دیکھیں آسان انداز میں، کم متصل یہ وہ کم ہے کہ جس کے اجزاء کے درمیان حد مشترک ہو. ٹھیک ہے، حد مشترک کا مطلب ہے وہ جز موہومہ کہ جس کے کم ہونے سے ایک طرف کم نہ ہو اور زیادہ ہونے سے دوسری طرف زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور حد مشترک ایسا ہو کہ وہ ایک طرف کے لیے ابتدا ہو اور دوسری طرف کے لیے انتہا ہو. مطلب دیکھیں، جیسے آپ اور آپ کے بھائی ہو اور آپ لوگوں کی 1 کنال زمین ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے 1 کنال زمین تقسیم کی، یہ ایک طرف آدھا ہو آپ کا ہو گیا اور دوسری طرف اپنے بھائی کا. اب یہ حد مشترک ہے، حد مشترک. ٹھیک ہے، یہ والا یہ جو نقطہ ہے، ہم نے کہا نا کہ کم متصل وہ ہے جس کے اجزاء کے مابین حد مشترک ہو. تو اب دیکھیں یہاں ہم کم کو فٹ کریں گے کم متصل کو. آپ لوگوں کی 1 کنال زمین ہے، آپ لوگوں نے تقسیم کر دیا، آدھا آپ کا ہوا اور آدھا آپ کے بھائی کا. اب آپ کا حصہ یہاں سے شروع ہے اور یہاں آ کر یہاں پر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو حد مشترک ہم نے کہا کہ جو ایک قسم کے لیے قسم اول ہے اور یہ قسم ثانی ہے. ٹھیک ہے، تو قسم اول کے لیے یہ انتہا ہوا اور قسم ثانی کے لیے جو آپ کے بھائی کا حصہ ہے اس کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. جیسے آپ کا بھائی کہتا ہے کہ بھائی آپ کا حصہ یہاں سے شروع ہو کر یہاں ختم ہو گیا، بس اب یہاں سے آگے میرا حصہ شروع ہے، تو لہٰذا یہ جو درخت اس میں ہے حد مشترک میں یہ میرے حصے میں آ رہا ہے، لہٰذا حد مشترک اس طرف، لہٰذا میرے حصے میں آ رہا ہے، یہ میرا ہے.
تو دیکھو حد مشترک کا مطلب یہ کہ جو ایک قسم اول کے لیے انتہا ہو اور دوسری کے لیے ابتدا ہو. سمجھ آ رہی؟ یا مثال کے طور پر دوسری مثال ایسا سمجھے کہ جیسے ابھی 8 بج رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ 8 بجے, یہ اس ٹائم میں 24 گھنٹوں میں جو 8 بجے ہے نا, یہ ہم دو چیزوں کے لیے, مختلف چیزوں کے لیے اگر ہم اس کو حد مشترک بنائیں, کیونکہ کم متصل ہم نے کہا جس کے اجزاء کے مابین حد مشترک ہو. یہ 8 بجے حد مشترک اس طور پر ہے کہ مثال کے طور پر یہ کلاس ہو رہی ہے تو یہ 8 بجے ختم ہوئی اور 8 بجے دوسری کلاس شروع ہوئی, تو ایک کلاس کے لیے انتہا ہوئی یہ 8 بجے اور دوسری کلاس کے لیے ابتدا ہوئی. یا 8 بجے جو ہے وہ ایک تقریر ختم ہوا اور 8 بجے پہ دوسری تقریر شروع ہوئی, تو یہ 8 بجے حد مشترک ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک چیز کے لیے ابتدا ہے اور دوسری چیز کے لیے انتہا ہے. اور ہم نے کہا کہ اسے جو ایک چیز کے لیے ابتدا دوسری چیز کے لیے انتہا ہو اسے کہتے ہیں حد مشترک, اور یہ کم متصل ہے کہ جس کے اجزاء کے مابین حد مشترک ہو. یہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور کم منفصل کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا بالکل الٹ ہے متصل کا, کہ جس کے اجزاء کے مابین حد مشترک نہ ہو. یہ ہوتا ہے اس میں عدد میں. مثال کے طور پر 10 مالٹے ہیں, ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, یہ 10 مالٹے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو 2 حصوں میں 2 بندوں میں تقسیم کیا, تو 1 2 3 4 5, یہ 5 ایک بندے کے ہوئے اور یہ 5 دوسرے بندے کے. اب اس کے درمیان کوئی حد مشترک نہیں ہے, کیونکہ یہاں جو 5 کا عدد ہے نا, 5 کا, یہ پہلے والا کا آخری عدد ہے. اب یہ 5 جو ہے یہ اس دوسرے قسم اول قسم ثانی میں کسی بھی طور پر مشترک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو کم متصل یہ تھا کہ اس کے اجزاء کے مابین حد مشترک تھا, جو ایک چیز کے لیے انتہا تھی دوسری چیز کے لیے ابتدا. اب اس 5 میں ایسا کوئی سین نہیں ہے جو قسم اول کے لیے انتہا ہو اور وہی چیز قسم ثانی کے لیے ابتدا ہو. اب یہ 5 قسم ثانی کے لیے ابتدا تو نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ یہ انتہا ہو گیا, یہ تو ختم ہو گیا. 5 کا قسم ثانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو کم منفصل جس کے اجزاء کے مابین حد مشترک نہ ہو. یہ مقولہ کم انشاءاللہ ختم ہو گیا, آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دوسرا مقولہ ہے کیف کا, ٹھیک ہے, مقولہ کیف. دیکھیں مقولہ کیف بہت آسان ہے, اس سے مراد تمام کیفیات ہیں, ٹھیک ہے. اور مقولہ کیف کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کو قبول نہ کرے, اس میں تقسیم کو قبول کرے, اس میں جو ہے نا تقسیم کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جیسے ڈرپوکی, بہادری یا بھوک, پیاس. اب پیاس جو ہے یہ ایک کیفیت ہے, یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا کہ انسان آدھا پیاسا اور آدھا نہ ہو. بھوک ہے, یہ ایک کیفیت ہے, تقسیم کو قبول نہیں کرتا کہ انسان آدھا بھوکا ہو اور آدھا جو ہے وہ سیر ہو, بھوکا نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. یا مثال کے طور پر ایک انسان ڈرپوک ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا بہادر ہو آدھا ڈرپوک ہو, ٹھیک ہے. ایک انسان کا چہرہ سفید ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا چہرہ سفید ہو آدھا بالکل کالا ہو. تو یہ کیف جو ہے یہ وہ کیفیات ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے تقسیم کو قبول نہیں کرتے, ٹھیک ہے. جیسے سفیدی ہے, اور اسی طرح بھوک ہے, پیاس ہے, گرمی ہے, سردی ہے. ان تمام کیفیات میں آدھا کی تجزی وغیرہ نہیں ہو سکتی کہ آدھا ایک طرف اور آدھا دوسری طرف. دیکھیں اگر آپ اس کو تقسیم کرو گے نا تو ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہو جائے گا. ایک چہرہ سفید ہے, ٹھیک ہے, اب اگر آپ اس میں تقسیم لاؤ گے تو وہ پھر ایسا ہوگا کہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہو جائے گا. وہ ایک طرف سفید رہ جائے گا, دوسری طرف سفید نہیں جائے گا, وہ کالا ہو جائے گا پھر, ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا تو کیونکہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا, ایک چیز ایسے نہیں ہو سکتی کہ وہ آدھا سفید ہو اور آدھا نہ ہو, آدھا بھوکا ہو اور آدھا سیر ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. آدھا بہادر ہو اور آدھا ڈرپوک ہو, ٹھیک ہے. تو یہ مقولہ کیفیت. تیسرا ہے مقولہ اضافت. دیکھیں یہ بھی بہت آسان ہے. مقولہ اضافت کا مطلب یہ ہے کہ اضافت تعلق اور نسبت کو کہتے ہیں. یہ ہمیشہ دو چیزوں کے مابین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اضافت جو ہے ہمیشہ دو چیزوں کا مابین ہوتی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دو چیزیں کہ جس میں ایک کی معرفت اور پہچان دوسرے کے معرفت اور پہچان پر موقوف ہو. یعنی وہ دو چیزیں ایسی ہو کہ اس کی معرفت اس پہلی چیز کی معرفت پر موقوف ہو اور اس کی پہچان اور معرفت اس دوسری چیز کی پہچان اور معرفت کی پر موقوف ہو. مثال کے طور پر جیسے اب اور ابن ہے, ٹھیک ہے. اب کسے کہتے ہیں؟ اب اس شخص کو کہتے ہیں جو شادی کرے اس کا بچہ ہو, وہ باپ بنے, ٹھیک ہے. تو اب اسے کہتے ہیں من لہ الابن. تو جس کا ابن ہوگا تو ہم اس کو اب کہہ سکیں گے نا. اور ابن کس کو کہتے ہیں؟ ابن کہتے ہیں جس کے لیے اب ہو, کیونکہ ایسا ابن دنیا میں موجود ہو ہی نہیں سکتا جس کا اب نہ ہو, ٹھیک ہے. ہر قیادت الگ چیز ہے, سمجھ آ رہی ہے.
تو دیکھو ایک چیز کا تعقل وہ دوسری چیز کے تعقل پر موقوف ہے، یعنی ایک چیز کا پہچان اور معرفت وہ دوسری چیز کی پہچان اور معرفت پر موقوف ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت اور تعلق ہے وہ مقولہ اضافت کی ہے، ٹھیک ہے، جو شیئین کے مابین ایسے ہو کہ ایک چیز کی پہچان دوسری چیز کے پہچان پر موقوف ہے۔ یا مثال کے طور پر رات ہے، تو رات اور دن اب ایسا ہے، دو چیزیں ہیں کہ رات کی پہچان دن کی پہچان پر اور دن کی پہچان رات کی پہچان پر موقوف ہے۔ مالک اور مملوک ہے، مالک کی پہچان مملوک کی پہچان مملوک کی پہچان پر مالک کی پہچان پر موقوف ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح سفیدی بیاض، سفیدی کی پہچان وہ کالے سودا کی پہچان پر موقوف ہے، اور کالا پن کی پہچان سفیدی کی پہچان پر موقوف ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے درمیان جو تضاد ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے پر اس کی معرفت موقوف ہوتی ہے، تو ان کے درمیان ہوتا ہے کون سی نسبت؟ مقولہ اضافت، اور ان کے درمیان جو ہے اضافت اور نسبت ہوتی ہے، اور اس کو مقولہ اضافت اس لیے کہتے ہیں کہ ایک چیز کی معرفت وہ دوسری چیز کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، کہا کہ والمقولات العرضیت، اور جو وہ مقولات ہیں جو عرض ہیں، ٹھیک ہے، یہ الکم اس میں سے ایک کم ہے، والکیف دوسرا کیف ہے، اور والاضافت اور تیسری اس میں سے اضافت ہے۔ باقی این، متا، وضع، ملک، انفعال وغیرہ یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسی طرح وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔